ابراہم ایکارڈ ایک ٹریپ ہے۔ ابراہیم ایکارڈ کا مطلب ہے اسرائیل درست اور عرب مقدمہ غلط۔ ایکارڈ اسرائیلی توسیع پسندی کا لائسنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ابراہیم ایکارڈ یعنی اسرائیل کے ساتھ تعلقات پہ بات کریں گے، اس لیے آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ یہ دراصل 2020 میں شروع ہونے والا سفارتی معاہدہ ہے جس کے تحت متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش نے امریکی ثالثی میں اسرائیل کو تسلیم کیا۔ بظاہر یہ معاہدہ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان سفارتی، اقتصادی اور سیکورٹی تعلقات کو فروغ دیتا ہے اور اس کا آغاز کرنے والا امریکہ ہے، نہ کہ اسرائیل۔ لیکن اس کی قیمت پہ فلسطینیوں کے حقوق کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اسے فلسطینی اپنی پیٹھ میں چھرا سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ان کے حق کے خود ارادیت کو کمزور کرتا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا صرف سفارتی تعلقات کا معاملہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے فلسطینیوں اور ان کے حق کی آزادی کا گلا گھونٹتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اسرائیل کے ماضی کے جرائم، فلسطینیوں پہ ظلم، غیر قانونی قبضہ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو درست تسلیم کرتے ہیں، اور آج تک جتنے بھی اسرائیل نے خطے میں جنگی جرائم کیے ہیں وہ سب درست قرار پائیں گے۔ تو دوستو، یہ خطرناک بیانیہ ہے جو نہ صرف فلسطینیوں بلکہ پوری انسانیت کے خلاف کیے گئے جرائم کو جائز قرار دیتا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا دراصل یہ ماننا ہے کہ فلسطینیوں کا قصہ پاک ہو چکا اور ان کا وجود، ان کی جدوجہد، ان کا حق زمین، حق ملکیت، وطن اور آزادی سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو دوستو، یہ دھوکہ کیسے ہے؟ دیکھیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہستی کو بیچ میں اس لیے لایا گیا تھا کہ تینوں الہامی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت ان کی پیغمبرانہ شان پہ متفق ہیں۔ گویا تینوں کے ہاں ان کی ہستی بالاتفاق اللہ کے عظیم المرتبت نبی کی ہے، لہذا اس نام سے مسلمان دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ابو الانبیاء کہتے تھے، لہذا اسے ایک ڈھال بنا کے وہ مسلمانوں سے اس ایکارڈ پہ اتفاق رائے لیں گے اور اس کے بعد ہر چیز کا جواز خود بخود انہیں حاصل ہو جائے گا، کیونکہ پھر انہوں نے اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ہم ایک جائز ریاست ہیں تو ہمارا ہر ایک اقدام درست اور جائز ہے۔ ہمارا حق جب اس سرزمین فلسطین پہ مان لیا گیا ہے جس سے ہمیں نکالا گیا تھا، تو اب ہمارا پورے فلسطین پہ حق ہے، کون روک پائے گا؟ دوستو، یہ پوری امت مسلمہ کا مشترکہ موقف ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ اس لیے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح کیا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا سکتا کیونکہ یہ ظلم کی بنیاد پر قائم ایک ناجائز ریاست ہے۔ بانی پاکستان کا موقف ہمارا رہنما اصول ہے، ہم فلسطینیوں کے حق خود ارادی کی حمایت کرتے ہیں اور ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس معاملے پہ نہ کوئی رائے شماری کی گنجائش ہے، نہ پارلیمانی بحث کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور فورم کی کوئی حیثیت ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو ہماری قیادت، خاص طور پر عمران خان نے تو فلسطینی کاز کی بھرپور حمایت کی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کے حقوق کے بغیر اسرائیل کے وجود ہی کو تسلیم کرنا ناممکن ہے۔ کچھ حلقوں میں افواہیں ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستانی مقتدر ادارے ایک مشترکہ ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ وہ عمران خان کے سخت موقف سے پریشان ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سعودی دباؤ میں نواز شریف کے ذریعے عمران خان کو رہائی کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اڈیالہ ملاقات کی باتیں کی گئیں، بشرطے کہ وہ ابراہیم ایکارڈ یا اسرائیل کے معاملے میں نرم موقف اپنائیں، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ سعودی عرب نے دباؤ کے تحت ایرانی وزیر خارجہ کو بھی ملاقات کے لیے بلایا ہے، لیکن ایران کہاں مان سکتا ہے جبکہ اس کی لڑائی کی بنیاد ہی یہی ہے۔ اسی طرح عمران خان بھی یہ ڈیل کبھی قبول نہیں کریں گے کیونکہ ان کا موقف واضح ہے کہ اصولوں کو سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو قید میں رکھنے کے پیچھے انہی طاقتوں کا ہاتھ ہے جو اسرائیلی ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں۔ لیکن موجودہ حکومت، خاص طور پر نواز شریف، عمران خان کے عہدے اور عوامی حمایت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ایک حقیقت ہے۔ مگر سب ایک طرف پاکستانی عوام فلسطین کے ساتھ ہیں، وہ کسی ایسی قیادت کو قبول نہیں کریں گے جو فلسطینیوں کے حقوق کو بیچ دے۔ سعودی عرب یا کوئی اور طاقت کتنا دباؤ ڈالے، پاکستانی قوم اپنے اصولی موقف پر ڈٹی رہے گی۔ تو دوستو، اگر ایسا ہوا تو ابراہیم ایکارڈ خطے کی سیاست کو بالکل بدل کر رکھ دے گا، لیکن فلسطینی تنازع کے منصفانہ حل کے بغیر اس کی کامیابی ناممکن ہے۔ اور دوستو، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر ابراہیم ایکارڈ کا اتنا ہی پاس اور لحاظ اسرائیل کو ہوتا تو وہ یوں قتل عام نہ کرتا، وہ یوں نہتے لوگوں کو اجتماعی سزا کی بھیڑ نہ چڑھاتا۔ لیکن یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب دھوکہ ہے اور یہ سب فریب ہے جس میں کہ امت مسلمہ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی ضمیر کی آواز سننی ہوگی۔ فلسطینیوں کے حقوق کے بغیر کوئی معاہدہ نہ پائیدار ہوگا، نہ اخلاقی طور پہ درست۔ پاکستانی قوم کو چاہیے کہ وہ متحد رہے اور اپنی آواز بلند کرے، فلسطین کے لیے، انسانیت کے لیے اور انصاف کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اپنے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ مزید اپڈیٹس تک آپ کی رسائی آسان رہے۔ جب تک فی امان اللہ۔